اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ پروگرام میں بیان کیا گیا ہے کہ خاکسار سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے کارناموں کے بارے میں ایک مضمون سلسلہ وار پیش کرنے جا رہا ہے۔ خاکسار یہ پروگرام سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیان فرمودہ ایک مضمون کے حوالہ سے پیش کر رہا ہوگا۔ سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مضمون آپ کی اس تقریر پر مشتمل ہے جو آپ نے 28 دسمبر 1927 کو عالمگیر جماعت احمدیہ کے جلسہ سالانہ قادیان میں بیان فرمائی۔ سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے کارناموں کے سلسلہ میں بیان فرمایا ہے کہ ان کی تفصیل بہت لمبی ہے۔ آپ علیہ السلام نے اپنے کاموں کا اقوام عالم پر ایک نہایت باریک روحانی اثر چھوڑا ہے جو مادی طور پر نہیں دیکھا جا سکتا، ہاں روحانی طور پر دیکھا جا سکتا ہے اور عقلی طور پر سمجھا جا سکتا ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اس مضمون میں سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے 15 کاموں کی قدر تفسیر بیان فرمائی ہے۔ گزشتہ پروگرام میں جو حصہ مضمون بیان کیا گیا تھا اس میں حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انبیاء علیہم السلام کے کام کو جانچنے اور پرکھنے کا اصول بیان فرما رہے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ شرعی نبی کے کام کو امتی نبی کے کام کی نسبت آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے۔ آج کا پروگرام اس مضمون کی دوسری قسط کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے۔ گزشتہ سے پیوستہ آپ فرماتے ہیں، آج جب کہ حضرت مسیح علیہ السلام کو گزرے 1900 سال ہو گئے ہیں، آج جا کر عیسائیوں سے پوچھو کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے کیا کام کیا تو ان کا بڑے سے بڑا جواب یہی ہوگا، یسوع مسیح نے دنیا میں محبت کی تعلیم قائم کی اور کہا، جو کوئی تیرے داہنے گال پر تماچا مارے دوسرا بھی اس کی طرف پھیر دے۔ یا یہ کہ خدا کی بادشاہت قائم کرنے کا وعدہ کیا تھا، مگر سوال یہ ہے کہ کیا حضرت مسیح علیہ السلام کے زمانہ میں ان کے ماننے والوں کو بادشاہت مل گئی تھی؟ ان کو تو صرف وعدہ ہی دیا گیا تھا، اور اگر وعدہ سے تسلی ہو سکتی ہے تو ہم بھی ان لوگوں کو جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے متعلق سوال کرتے ہیں کہتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہے، خدا کی بادشاہت دنیا میں قائم ہو جائے گی، بلکہ اس سے بھی زیادہ کا وعدہ کیا ہے، اور وہ یہ کہ ساری دنیا میں جماعت احمدیہ اس طرح پھیل جائے گی کہ باقی لوگ اتنے ہی تھوڑے رہ جائیں گے جتنے اس وقت خانہ بدوش لوگ ہیں۔ پس اگر وعدہ تسلی کا موجب ہو سکتا ہے تو اسے ہم بھی پیش کر سکتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے وقت پر پورا ہو جائے گا۔ دیکھو، اگر حضرت مسیح ناصری علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کے حواریوں سے لوگ پوچھتے کہاں ہے وہ بادشاہت جس کا وعدہ دیا گیا ہے، اور وہ نہ دکھا سکتے، تو کیا حضرت مسیح علیہ السلام جھوٹے ثابت ہو جاتے؟ یا پھر حواریوں سے نہیں، ان کے بعد آنے والوں سے لوگ پوچھتے دکھاؤ وہ بادشاہت جس کا مسیح علیہ السلام نے وعدہ کیا ہے، اور وہ نہ دکھا سکتے، تو کیا حضرت مسیح علیہ السلام جھوٹے قرار پا جاتے؟ حضرت مسیح علیہ السلام کی امت میں 300 سال کے بعد حکومت آئی۔ اگر مادی کامیابی کے لیے دعویٰ بھی دلیل ہو سکتا ہے تو ہمارا بھی دعویٰ ہے کہ ساری دنیا میں احمدیت پھیل جائے گی اور اسے دنیاوی لحاظ سے بھی شان و شوکت حاصل ہوگی۔ لیکن اگر کہو کہ یہ دعویٰ بھی پورا نہیں ہوا، اس لیے دلیل نہیں ہو سکتا، تو ہم کہتے ہیں کہ حضرت مسیح ناصری علیہ السلام کے وقت میں بھی بادشاہت قائم ہونے کا دعویٰ پورا نہیں ہوا تھا، پھر کیا وہ جھوٹے تھے؟ حواریوں کے وقت میں پورا نہیں ہوا تھا، کیا اس وقت حضرت مسیح علیہ السلام جھوٹے تھے؟ حتیٰ کہ 300 سال تک پورا نہ ہوا، کیا اس وقت تک حضرت مسیح علیہ السلام سچے نہ تھے؟ اگر باوجود اس کے سچے تھے تو پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو کیوں سچا قرار نہیں دیا جاتا، جبکہ یہاں بھی ابھی حواریوں کا زمانہ ہی گزر رہا ہے؟ پس حضرت مسیح ناصری علیہ السلام کے متعلق ایسا ٹھوس جواب
جیسا کہ آج کل لوگ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق چاہتے ہیں، نہ ان کے وقت میں مل سکا، نہ حواریوں کے وقت، اور نہ 300 سال کے عرصہ تک۔ لیکن اب یہی سوال دنیا کے سامنے پیش کرو اور پھر دیکھو کیا جواب ملتا ہے۔ اگر آج سے 1900 سال پہلے حضرت مسیح علیہ السلام کا یہ فکرہ دنیا کے سامنے پیش کیا جاتا کہ جو کوئی تیرے داہنے گال پر تماچا مارے دوسرا بھی اس کی طرف پھیر دے، تو یہ لوگ کہتے نعوذ باللہ، یہ کس پاگل اور مجنون کا کلام ہے۔ مگر آج دنیا کے جتنے بڑے بڑے فلاسفر ہیں ان کے پاس جاؤ اور جا کر سوال کرو کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے دنیا میں آ کر کیا کام کیا تھا، تو وہ اس سوال کرنے والے کو پاگل قرار دیں گے اور کہیں گے وہ مسیح جس نے ایک ہی فکرہ کہہ کر کہ جو کوئی تیرے داہنے گال پر تماچا مارے دوسرا بھی اس کی طرف پھیر دے لاکھوں اور کروڑوں انسانوں کی زندگی کو بدل دیا، اس کے متعلق یہ پوچھنا کہ اس نے کیا کام کیا، پاگل پن نہیں تو اور کیا ہے۔ اس فکرہ کا آج بھی عیسائیوں پر اتنا اثر ہے کہ باوجود بڑے بڑے ظلم کرنے کے ایک نقطہ رحم کا ان میں باقی رہتا ہے، اور کم از کم اتنا تو ہے کہ جب کوئی ظلم کرتے ہیں تو بھی اعلان یہی کرتے ہیں کہ فلاں قوم کی بہتری اور بھلائی کے لیے ہم یہ کام کر رہے ہیں، خواہ وہ کسی کی کھال ہی دے رہے ہوں، مگر اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے جاتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں ہم تمہارے فائدہ کے لیے ہی کر رہے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رحم کا احساس ان میں ایسا گھر کر گیا ہے کہ ظلم کرتے وقت بھی اس کا اظہار کرتے ہیں۔ غرض آج سب لوگ مانتے ہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے ذریعہ ان کے ماننے والوں میں ایک بہت بڑا تغیر پیدا ہوا۔ اسی طرح اگر یہ سوال بدھ کے متعلق کیا جاتا کہ انہوں نے کیا کیا، اور ان کے زمانہ کے لوگ یہ جواب دیتے کہ بدھ نے کہا ہے کہ اپنی ساری خواہشات کو مٹا ڈالو، تو سب لوگ اس بات کو سن کر ہنس دیتے اور کہہ اٹھتے یہ بھی کوئی کام ہے۔ اور اگر کوئی عقل مند کس طرح یہ تعلیم دے سکتا ہے، اور کوئی عقل مند کس طرح یہ تعلیم دے سکتا ہے، مگر اس تعلیم نے ایک عرصہ کے بعد ایسا تغیر پیدا کیا کہ ہندوؤں کی عیاشیاں مٹا ڈالیں اور ان کو تباہی سے بچا لیا۔ جب حضرت بدھ پیدا ہوئے اس وقت وام مارگیوں کا بڑا زور تھا، اس وقت جب کہ ان لوگوں کا بڑا زور تھا حضرت بدھ نے خواہشات کو مٹانے کی تعلیم دی۔ اس وقت تو اس تعلیم کی کوئی ایسی قدر نہ کی گئی، مگر کچھ عرصہ کے بعد اس تعلیم نے لوگوں کی حالت بدل دی، اور اب صرف چند لاکھ ہی ایسے لوگ ہندوستان میں پائے جاتے ہیں۔ حالانکہ حضرت بدھ کے وقت ہندوستان میں ان کو غلبہ حاصل تھا۔ اسی طرح اگر یہ سوال حضرت کرشن پر ان کے زمانہ میں کیا جاتا کہ انہوں نے آ کر کیا کیا، یا حضرت رام چندر کے متعلق کہا جاتا کہ انہوں نے کیا کیا، تو کیا جواب دیتے؟ یا حضرت اسماعیل علیہ السلام، یا حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام کے زمانہ کے متعلق کیا جائے تو مسلمان کیا جواب دیں؟ یا حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق پوچھا جائے کہ انہوں نے اپنے زمانہ میں کیا کیا تو کیا بتائیں؟ کیا یہ کہ انہوں نے بادشاہ کے خزانوں کی دیانتداری سے حفاظت کی؟ اسی طرح یرمیہ نبی کے متعلق اگر کوئی یہی سوال کرے تو کیا جواب دیا جائے گا؟ کیا یہ کہ وہ اپنے زمانہ میں روتے پیٹتے رہے کہ لوگ بیدار کیوں نہیں ہوتے؟ بعض انبیاء علیہ السلام کے متعلق تو اس قسم کے جواب مل جائیں گے، مگر بعض کے متعلق ایسے بھی نہ ملیں گے۔ مگر کون کہہ سکتا ہے کہ ان کی تعلیموں نے دنیا میں تغیر نہیں پیدا کیا اور بڑے بڑے عظیم الشان نتائج نہیں نکلے؟ بات یہ ہے کہ نبی کی زندگی میں ان تغیرات کا جو آئندہ ہونے والے ہوتے ہیں صرف بیج نظر آتا ہے، جس میں سے بعد میں عظیم الشان درخت پیدا ہو جاتا ہے۔ درخت ان کی زندگیوں میں نہیں دکھایا جا سکتا، جو کچھ دکھایا جا سکتا ہے وہ بیج ہوتا ہے۔ سامعین و ناظرین کرام، یہ مضمون ابھی جاری ہے۔ بالآخر درخواست ہے کہ برائے مہربانی اس پروگرام کو دوسروں سے شیئر کریں اور عذرائے کرم اس چینل کو سبسکرائب کریں
جزاکم اللہ تعالی احسن الجزاء وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.